کئی حوالوں سے تنقید ہوتی ہے، وہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی جو میرے خیال میں آج کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے کہ اس کے باوجود پھر انگلیاں کیوں اٹھی 18 کے انتخابات پہ کیوں بات کی گئی، یا 13 کے انتخابات میں جو عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اس پہ پھر سپریم کورٹ نے کمیشن قائم کیا، وہ کمیشن نے کہا کہ یہ جو ان کی باتیں تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی۔ باہر کے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے منعقد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پارلیمانی مدت تھی پاکستان میں اسمبلیز کی وہ اپنے ایک لاسٹ لیگ پہ جا چکی تھی، فیگ اینڈ پہ تھی ایک طرح سے۔ تو 7-8 ماہ کے عرصے کے دوران 2 الیکشنز آیا پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے مفید تھے یا نہیں، اور پھر آرٹیکل 254 جو ہے آئین پاکستان میں، اس کی موجودگی میں ماضی میں بھی ایسی 2 مثالیں بہت ہمیں واضح نظر آتی ہیں، 1988 میں اور 2008 کے انتخابات میں جب جو 90 روز کی مدت سے آگے گئے تھے الیکشنز اور ویلڈ ریزنز کی وجہ سے گئے تھے۔ تو یہ ڈیبیٹ ہماری چلتی رہی، فائنلی اب اس پہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے فیز میں آ چکے ہیں کہ شاید آج اگر ہم اس کو جا کے اسیس کریں، میٹر سب جوڈس ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن باہر کیف اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین کی شک 218 کلوز 3 کے تحت ہمیں وہ الیکشنز دے جو کہ آئین سازوں نے تقاضا کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ فیئر بھی ہوں، وہ جسٹ بھی ہوں، داری کی جائے، ان اکارڈنس ود لا ہوں، اور کرپٹ پریکٹسز کی بےخنی کی یا اس کے تدارک کی حد الوسع کوشش کی جائے۔ اور اس سے میرے خیال میں بہتر پلیٹ فارم اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ جب امینڈ کیا گیا تو اس پہ بھی ایک بہت طویل میں کہتا ہوں مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا، جو 2013 میں جب اسمبلی منتخب ہو کے آئی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کی جو ایک اپوزیشن جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، انہیں الیکشن کے ریزلٹس کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، انہوں نے وہ مدعا سپریم کورٹ کے روبرو بھی پیش کیا، پارلیمنٹری انٹریکشنز بھی ہوئے، آپ نے دیکھا دھرنے بھی ہوئے، 124-25 روز کا ریکارڈ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا۔ تب بھی سیاسی زعماء نے سر جوڑے اور وقت کی ضرورت سمجھتے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لاز ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں تھے۔ ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا جسے ہم روپا کہتے ہیں 1976 کا، جی بلال صاحب۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اسپیشل لیجسلیشن تھی۔ ہمارے پاس جب 2002 کا الیکشن آرڈر آیا کچھ اس کے حصے بھی ابھی زندہ تھے، جی ہاں، 11 کے قریب قوانین تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اس میں یکسوئی لانے کے لیے اور زیادہ شفافیت دینے کے لیے دوبارہ ایک کمیٹی آف ہول آئی وڈ سے، ہاؤس کی نہیں تو کم از کم وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک نشست بھی تھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں، ان تمام کو اس کمیٹی میں مدعو کیا گیا۔ جو کمیٹی کے کنوینر ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں تاج حیدر صاحب کی کمیٹی پہ آؤں گا، انہوں نے بتایا کہ 103 نشستیں ہوئیں سر، اور 103 نشستوں کے بعد 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا اور اس میں تمام 11 لاز کو یکسو کر دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں کچھ ٹیدنگ پرابلمز پھر سامنے آئیں۔ قانون جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیڈ لیٹر بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو لا ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو دوبارہ تحرک ہوا اور اس میں پھر ہم نے مشاورت کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت نے اس میں جو مناسب ترامیم ہیں الیکشن کمیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کی، اور اس میں جو ایک زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا وہ اوورسیز ووٹ اور ای وی، اس پہ دوبارہ وہ معاملہ پارلیمان میں آیا تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو جب وہ معاملہ بھیجا گیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں تھوڑا سا بلڈوز کر دیا گیا تھا معاملے کو، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آیا تو
میں آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان تاج حیدر صاحب ہیں جو کہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے، پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو۔ تاج حیدر صاحب نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اس وقت کی حکومتی جماعتیں بھی تھیں، اپوزیشن جماعتیں بھی، الیکشن کمیشن کو، بلکہ آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے پیلڈیٹ کو، فیفن کو اور جو دیگر جماعتیں جو ادارے ہیں جو کہ الیکشن کے حوالے سے یا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ایون ہمارے اپنے جو پارلیمنٹ سے منسلک ہے پپ سے بھی جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہیں ہم نے شامل کیا اور ایک مفصل رپورٹ تیار کی تاج حیدر صاحب کی کمیٹی۔ ظفر اقبال صاحب کو واک آؤٹ کروایا گیا۔ صافی صاحب یہ وہی فائنل میٹنگ تھی جس میں کچھ حکومتی وزراء نے بہت زیادہ معترضہ باتیں کہی الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور باہر کیا وہ پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس طرح کے لہجے جو ہیں وہ سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو اس کمیٹی کی بڑی مفصل رپورٹ بھی تیار ہوئی، لیکن وہ حکومتی اس وقت شاید رویہ کچھ اس طرح کا تھا، وہ پیسج کے موڈ میں نہیں تھے، تو پھر ایک جوائنٹ سٹنگ میں کوئی 1.5 گھنٹے کے عرصے میں درجنوں لاز جو تھے وہ پاس کیے گئے، اس میں اس کا بھی خون کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی ایک ایفرٹ موجود ہے اور وہ ہماری رپورٹ بھی موجود ہے۔ ہم نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا، الیکشن کمیشن کو دوبارہ زحمت دی، ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں، اور جو کچھ انتہائی ضروری امینڈمنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کو مزید تقویت ملے گی اس حوالے سے کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو فیئرنیس ہے اس کی، وہ اور اس میں جو چھوٹی موٹی مشکلات آئیں جیسے ہم ٹیدنگ پرابلمز کہتے ہیں ان کی ریموول کچھ تو ہم نے نکال دی، کچھ لیجسلیشن ہو چکی، کچھ چیزوں کا ایک چھوٹا سا پیکج ہے، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ماضی میں ہمیں سامنا کرنا پڑے کہ جو الیکشن ڈیٹس ہے، مثلا یہ کہا گیا کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو صدر مملکت تاریخ دے۔ جب ہم ہسٹری میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 1976 کے قانون میں یہ اختیار صدر مملکت کا نہیں تھا، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، اور بجا طور پہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہونا چاہیے کیونکہ دے آر دا بیسٹ جج کہ جب اسمبلیاں نہیں ہیں تو الیکشنز 60 روز کے اندر اندر یا 90 روز کے اندر اندر ہی ہوں، وہ تاریخ کون دے۔ لیکن جب 85 میں صدارتی رول آیا، 77 میں جب صدارتی رول آیا اس ملک میں مارشل لاء کی صورت میں، اور ضیاء الحق صاحب نے صدارتی منصب بھی سنبھالا، تو انہوں نے 1981 میں میرے خیال میں جو امینڈمنٹ کی تھی جس میں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صدر دیا کریں گے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت بڑی کمیٹی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا 2017 کے الیکشن ایکٹ کو بناتے ہوئے، وہ کہیں اوور لک ہوا ان سے، تو اس کو پھر اس کی درستگی کے لیے بھی ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور انہوں نے وہ معاملہ بھی اب طے کر کے پارلیمان میں لے آئے ہیں۔ میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں بجٹ سیشن ختم ہوتے سار ہی اس پیکج پہ بھی بات ہوگی۔ تو جو بات بلال صاحب نے کی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی حکومت رخصت ہوگی، اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ آرٹیکل 218 کی کلوز 3 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شکوں کے تحت وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ہمارے ہاں ایک مضبوط الیکشن کمیشن موجود ہے، سارا پیرافنیلیا سیٹ اپ موجود ہے، جو رہی صحیح بات تھی کیونکہ پچھلے سال جینون فائنینشیل ریسٹرینٹ تھے اور بہت مشکل حالات تھے۔ 2022-23 کے بجٹ میں کسی نے یہ نہیں تھا فورسی کیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہونا ہے۔ ہم نے ماضی میں ماشاءاللہ ہماری اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، اس دفعہ وہ جنوری والے ایپیسوڈ کی وجہ سے پھر اس کے لیے 2 دفعہ خرچ کرنا اس سسکتی اکانومی میں، معیشت میں، یہ مشکل تھا، اور پھر پارلیمان نے بھی ریزولو کیا، پارلیمنٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ حکومت کی اس تجویز کو کہ فنڈز ایلوکیٹ کیے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے الیکشنز کے لیے جائیں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی جو تشریح کی کہ وہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جس میں ڈائریکشن نہیں گئی 4-3 کی، اس کی وجہ سے اب اس الیکشن میں جو بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے 2023-24 کا، اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پرپوزلز جنرل الیکشنز کے لیے بھیجی تھی، ظفر صاحب شاید وہ جی
ٹوٹل 46 ہے جی ہاں، وہ 46 ارب ہے، وہ اس کی ایلوکیشن کر دی گئی ہے، اور اس کو جو بھیجنے کا ہے وہ بھی اسی حوالے سے اس کی ترسیل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو جو رولز میں یا کوئی نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے اس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب جو باقی رہی باتیں، مختلف سوالات اٹھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے جو 60 روز کا الیکشن کا انعقاد ہے اس کے حوالے سے تیاریاں، یا 90 روز کے حوالے سے تیاریاں، یا جو سینسس کا ایشو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، یہ وہ سارے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ وہ جو سینسس ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے یا وہ کب ہوگا، اور نوٹیفائی ہونے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے مطابق ہونے ہیں، یا کہ پچھلے سینسس پہ ہم نے 2017-18 میں یہ اس فیز سے گزرے تھے، فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی پھر جنرل کنسنسس ہوا اور انہوں نے وان ٹائم ویور دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرووینل ریزلٹس کے اوپر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی اسمبلی میں اگر نمبرز کا کوئی ایشو آئے تو یہ معاملہ بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اس طرح کی سنگینی اس میں نظر نہیں آتی۔ باہر کیف ایک آئینی معاملہ ہے، اس پہ اس سے زیادہ اس سٹیج پہ کوئی بات کرنا غیر مناسب ہوگا۔ ڈیزولوشن کے حوالے سے بھی تجاویز آئیں اور ملٹیپل حلقوں میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی تجاویز آئیں۔ ایک ہماری تجویز تھی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی کہ جو ہمارے سیاسی جس طرح کے معاملات ہیں اور جو ہم نے بڑی محنت کے بعد آرٹیکل 224 میں ایک سلسلہ پریزرو کیا ہے، اس کو میکسیمم حد تک 224 کو پریزرو کرنے کے لیے یہ بھی مشاورت کی جائے، اور اگر کسی سٹیج پہ اس پہ کنسنسس ہو تو یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلی ہے، جو رائٹ ہے، پروگیٹو ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا، اس کو دوبارہ ریسٹرکچر کیا جائے اور اس میں ریمائنڈر پیریڈ کے لیے وہ آپ اختیار استعمال کریں تاکہ آپ کی اسمبلی بھی باقی ملک کے ساتھ دوبارہ الیکٹ ہو۔ کہ آپ اگر 5 سال کی مدت کے لیے اسمبلی الیکٹ کرتے ہیں اور کسی سٹیج پہ لیڈر آف ہاؤس سمجھتے ہیں کہ میں اسمبلی ڈیزالو کروں اور مجھے ہاؤس میں بہتر اکثریت چاہیے یا کوئی اور ایشوز ہیں، تو ایسے میں جب وہ ڈیزولوشن ہو اس اسمبلی کی 2.5 سال کے یا 2 سال کے بعد، تو جو اس کا الیکشن ہے جنرل الیکشن اس صوبے میں یا مرکز میں، وہ ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہو، تاکہ جو وہ پورا ہم نے کوشش کر کے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ہم ایک وقت پہ انتخابات میں جائیں۔ پنجاب کی 51 کچھ فیصد نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، تو پنجاب کا الیکشن اگر صوبائی اسمبلی کا پہلے ہو جاتا ہے اور اس میں ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ انسٹال ہو جاتی ہے اور اچھی میجورٹی لے کے ہو جاتی ہے، اور اس کے 6 ماہ بعد آپ کہیں کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، تو آپ وہاں پہ نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس لے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات میں کئی شکایتیں آتی ہیں کہ جی صوبائی محکمے پوری طرح سے کمپلائنٹ نہیں ہیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری قباحتوں سے بچنے کے لیے میرے خیال میں اپنے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک صائب رائے ہے، اگر کسی سٹیج پہ اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے۔ باہر کیف جو اسٹریٹیجک پلانز اور گولز ہیں الیکشن کمیشن کے، اس میں جو لیجسلیٹو پارٹ ہے